अस्सलाम वालेकुम जी। व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की हमशीरा मोहतरमा जो हैं अलीमा ख़ान साहिबा, वो उनसे मिल के निकली हैं और उन्होंने बाहर आके मीडिया से ख़िताब करते हुए एक बात कही है, और बात जो है वो बड़ी कमाल की है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बराह रास्त तो नहीं कह रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मिल के आने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और वो तो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, वो तो डटा हुआ है। ये वो सारा अलीमा बाजी ने ये बात कही है। अलीमा बाजी जो हैं उनका गारमेंट का जो है वो कारोबार है, और उस गारमेंट के कारोबार के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में आज तक ब्लैक मनी वाइट करने की जितनी भी स्कीमें आई हैं, बाजी ने उससे इस्तिफादा किया है। और इसके अलावा बाजी की जो ओवरसीज़ जायदादें हैं, लंदन के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी वक्तन फ़वक्तन ओवरसीज़ पटवारी हजरात उसके ऊपर वीडियो बना के उनको चढ़ाते रहते हैं। अमेरिका वाली जायदाद तो एक आध बेची भी है उन्होंने पिछले दिनों। तो वो सिर्फ ये बता रहे थे कि उसकी पिछली जो ओनर जो थी वो अलीमा बाजी थी। तो अलीमा बाजी ने ये बात कही है। ये क्या है, आप इस बात को इसलिए हल्का नहीं ले सकते कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिस जारी किया या नोटिफिकेशन किया या बात कही अपने मिलने वालों को कि अब, और उनकी पार्टी ने फिर उस पार्टी की जो कोर कमेटी है, मेरा मतलब है कोर कमेटी, उसको बताया गया कि आइंदा सिर्फ वही चीज़ ऑफिशियल समझी जाएगी जो कि अलीमा बाजी कहेंगी, और इसके अलावा कोई तर्जुमान जो है वो आके बात नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान ख़ान, क्योंकि तर्जुमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। कुत्ते और कुत्ती हो गए, ठीक है, वो आपस में लड़ पड़े थे। कोई आगे कहता था कि इमरान ख़ान ये कह रहा है, कोई कहता था ये कह रहा है। तो वो जब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर खजलखारी हो गई तो फिर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने कहा कि जी मैं जो है वो उनको तर्जुमान मुकर्रर किया है, जिससे कुछ लोगों ने लाइन ली कि जनाब इस तरह आपने पिंकी पीरनी को कट टू साइज़ कर दिया है, बल्कि डिसोसिएट कर दिया है अपने मामलात से, और आइंदा पीटीआई की जो सरबराही है वो अलीमा बाजी के पास जाएगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमने जब इसकी तहकीक की तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ तर्जुमान मुकर्रर किया है कि आइंदा सिर्फ उनकी बात को ऑथेंटिक समझा जाए। तो इसका मतलब है कि ये बात ऑथेंटिक सोर्स से या इमरान ख़ान साहब के डेजिग्नेटेड या नॉमिनेटेड सोर्स के ज़रिए आप तक और मुझ तक पहुंची है, तो यकीनन इस बात की कोई ना कोई अहमियत होगी। पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान की जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है, ऐसा कह लो, वो इस ऑपरेशन को लेके चल रही है, जिसको हम ऑपरेशन रद्दुल इमरान ख़ान कह रहे हैं, और उसने बराह रास्त इसको टेक ओवर कर लिया है 9 मई के बाद। और 9 मई के बाद पाकिस्तान में सियासी जद्दोजहद पे बिलीव करने वाली जितनी भी कुव्वतें हैं जो कि पिछले 70 साल से इस मुल्क में मार खा रही हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो लोग हैं, उनके लिए स्पेस मज़ीद सुकड़ गई है। हमारे जो अज़ीज़ दोस्त हैं जनाब वजाहत मसूद साहब, वो कहा करते हैं कि हम इस मुल्क से हुब्बुल वतनी के दावे के साथ इस मुल्क की फ़ौज के साथ नफ़रत नहीं कर सकते, ये है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। और उनका कहना है कि ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये एक ही वक्त में नहीं हो सकती। हम सिर्फ फ़ौज के सियासी किरदार के नाक़िद हैं और उसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे, लेकिन फ़ौज से हमें मोहब्बत है। ये वजाहत मसूद जैसा बंदा कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें जितने भी जाते हैं वो मेरे बच्चे होते हैं, मेरे भतीजे भांजे होते हैं, ठीक है। अब ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। इसको साथ लेके चलते हुए मैं आपकी तवज्जो ज़रा इस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ। तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो 9 मई को जो कुछ करते हुए, या उनके फॉलोअर्स जो कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, उसके बाद जो है मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में बैठ के ये बात कही कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड का हामी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पीटीआई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए,
اور اس کے خلاف جو ہے وہ نئی کارروائیاں ہونی چاہیے جو کہ ہو رہی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے راستے میں 9 مئی آگے کھڑا ہو جاتا. اگر میں 9 مئی کو نظر انداز کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ کل کو کوئی نہ کوئی شخص اٹھے, وہ 15-20 ہزار کرائے کے ٹٹو اپنے ساتھ لے, پاکستان کی فوج یا مختلف سول اداروں کے اوپر حملہ آور ہو, وہاں پہ آگ لگائے, ان میں سے کوئی ٹٹو جو ہے وہ میرے ریڈیو پاکستان کا دروازہ اکھاڑ کے لے جائے اور 6,500 میں جا کے کباڑیے کے پاس بیچ دے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے گلے کے اندر حکومت کی مالا ڈال کے اس کو وزیر اعظم بنا کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر متمکن فرما دیا جائے. اگر میں 9 مئی کو نظر انداز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے, اور کوئی بھی سین آدمی, کوئی بھی عقل مند آدمی قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ جس طرح افغانستان میں ہے کہ آپ کی حکومت سازی کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے نہیں بندوقوں کے ذریعے ہوتا ہے. جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہوتی ہیں وہ جیت کے کابل میں حکومت بنا لیتا ہے. اور یہ کابل میں جو ہے جسے کہنا چاہیے یہ روایت یا یہ جو رسم ہے, یہ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سے چلی آ رہی ہے. راجہ رنجیت سنگھ صاحب پنجاب کے وہ حاکم رہے ہیں جنہوں نے کابل تک اپنی راجدھانی کی توسیع کی ہوئی تھی. وہ بیسیکلی پنجاب کے حکمران تھے. پنجاب کا بارڈر جو تھا وہ کابل سے تھوڑا سا آگے جو ہے نا, پل چرخی ہے میرا خیال, اس تک آخری چوکی تھی. وہاں پہ آخری چوکی تھی ان کی, جس پہ ان کے سکھ جتھے جو تھے وہ کار فرما ہوتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, پھر تو یہ ہو جائے گا نا اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ جی 9 مئی کو جو بچے جذباتی ہو گئے تھے, وہ جی بچے جذباتی ہو ہی جاتے ہیں جی, ان کو معافی دے دیں جی, اس کو نظر انداز کر دیں اور سیاسی عمل کو آگے چلنے دیں. سیاسی عمل تو آگے چل رہا ہے اور اس گند کے بغیر بھی چلے گا اور زیادہ اچھا چلے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس گند کو یہاں پہ نظر انداز کر دوں تو میں آنے والی تمام نسلوں کو یہ میسج دے دوں کہ جس طرح افغانستان میں حکومت تبدیل ہوتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ بندوقیں یا جس کے پاس زیادہ خود کچھ خریدنے کے پیسے ہیں وہ آ کے اسلام آباد میں حکومت بنا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس زمین کے اندر جو تاثیر ہے یہ اس کے خلاف ہے. تو خیر ہم اس گفتگو کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو علیمہ باجی نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو باہر جانے کی آفر ہے. عمران خان صاحب یہاں سے نکلیں, ٹھیک ہو گیا, پاکستان سے باہر چلے جائیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. پاکستان سے باہر جا کے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بحال کریں گے اور وہاں پہ روزانہ عوام سے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ خطاب کا اہتمام فرمائیں گے. ایک دفعہ وہ کسی کے ساتھ انٹرویو کے نام پہ ہوگا اور ایک دفعہ جو ہوگا وہ براہ راست میرے پاکستانیوں کر کے بیٹھ جائیں, اور وہ اس کے اندر جو جھوٹ چٹا لیا, جس کی چاہیں عزت اچھالیں, جس کو چاہیں فضلو کہیں, جس کو چاہیں ڈیزل کہیں, جس کو چاہیں مونچھوں والا کہیں, جس کو چاہیں کتا کہیں, جس کو چاہیں بلا کہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سارا کچھ پاکستان کے اندر نشر ہو. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کے اندر نشر نہ ہو, آپ پابندی لگا دیتے ہیں, فرض کریں پی ٹی اے کے ذریعے, تو وہ دنیا بھر کے اندر نشر ہو. پھر کوئی 2 3 4 5 6 مہینے کے بعد وہ ایک ایگزائلڈ گورنمنٹ, جلا وطن گورنمنٹ کا اعلان کر دیں, اور پہلا ان کا جو منسٹر, فرسٹ منسٹر جو ہے وہ زلفی بخاری ہو, اور سیکنڈ منسٹر جو ہے وہ ان کا مراد سعید ہو. بہت اچھا ہے. علیمہ باجی آپ نے بہت عقل مندی کی بات کی ہے, اور عمران احمد خان نیازی نے آپ کو بہت درست اپنا جو ہے وہ نامزد کیا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مت ماری گئی ہے, ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ عمران خان کو ملک سے باہر بھجوا دے تاکہ عمران خان باہر بیٹھ کے ان کی پھٹی پوچھے, ہاں جی, یا ان کی منی ٹھوکے اور وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. بہت عقل ہے اس کے اندر, مطلب جسے کہنا چاہیے سینس ہے اس بات کے اندر. سینس ہے, سینس نہیں, سینس ہے اس کے اندر, اور بہت لاجیکل بات لگتی ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہاں صحیح بنتا ہے, اور کیا بنتا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب سے جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی راستے سے, کسی وایا میڈیا سے مخاطب ہونے کو تیار نہیں ہے. گزشتہ روز ہمیں بتایا گیا پنکی پیرنی کو وہ جو کچھ کرتی پھر رہی تھیں اس عہدے سے ہٹایا ہی اس لیے گیا
کہ محترمہ جو ہیں وہ ہر محاذ کے اوپر ناکام ہو چکی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پیرنی تھیں اور خاتون اول تھیں تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی شروع کر رکھی ہوئی تھی، پیرانہ سالی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ دم درود اور طویل ڈانڈا بھی شروع کر رکھا تھا اور لوگوں سے بیعت بھی لیتی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے کئی جو جرنیل ہیں ان کی بیگمات پنکی پیرنی کے ہاتھوں بیعت ہو چکی تھی. آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک ٹاپ پوزیشن کا بندہ بھی، ٹاپ پوزیشن کا کنٹینڈر بھی تھا، جو بیچارہ نہیں بن سکا، ناتی توتی رہ گئی تھی، اتنے مکھی بہ گئی، نہیں بن سکا. عمران خان صاحب نے اس کا کیریئر کا بیڑا غرق کر دیا اس کا نام لے کے، تو اس کو بنانے کی کوشش کر کے سمجھ گئے ہو. اب تو آپ کو سارا سمجھ لگتا. وہ بھی پنکی پیرنی کی بیعت تھی بھائی، تو ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے کچھ سرگرمیاں چلانے کی کوشش کی، تو آگے سے شٹ اپ کی کال آئی کہ آپ نے، مطلب انہوں نے اپنی کسی مریدنی کو کہا جس نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. مریدنی نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوگا، تو ہسبینڈ نے کہا کہ آج تو اس موضوع پہ آپ نے بات کر لی ہے، آئندہ بھی موضوع تے گل کی تھی کہ میں بھی باہر تے تو بھی باہر تے اے لاش پش اور عیاشی ختم، تو اس لیے مجھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جانے دے. تیری بڑی مہربانی، آئندہ اس خاتون کے ساتھ تم نے رابطہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، تو جب یہ پیغام واپس پہنچا اور پھر یہ ظاہر ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ملی ہوں گی ان سے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ادھروں یہ پیغام آیا، تو پھر خان صاحب نے ان کو کہا. پھر وہ محترمہ نے اور بھی ایک حرکت فرمائی کہ وہ قطر کے ایک اہم شخصیت سے وہ اسلام آباد کے 5 ستارہ ہوٹل میں انہوں نے ملاقات فرمائی، اس اسپیشل فلور کے اوپر جا کے جہاں تک لمیٹڈ رسائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ چائے پینے کا ایک کارنر سا بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ملاقات فرمائی اور آ کے خود اس ملاقات کا بھانڈا پھوڑا کہ جناب میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے، قطریوں سے ملاقات ہو گئی ہے. تو جب یہ خبر جو تھی وہ قطریوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی ان کو شٹ اپ کال دے دی. یعنی کہ اگر کوئی امکان ہو سکتا تھا کہ قطر والے جو ہیں اس میں کوئی اپنا کردار ادا کریں، اس کے امکانات بھی بالکل صفر کر دیے گئے. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال. تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ علیمہ باجی نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو باجی نے اس لیے کہا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا ہے. اور بھائی نے کیوں کہا ہے جب ہر طرف سے نہ ہے؟ بھائی نے اس لیے کہا ہے جو احمق، جو چوہد حضرات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے رہیں، اور اس جھوٹ پہ پلی مخلوق اور 2 جھوٹوں کے باہم ملنے سے نتیجے میں آنے والی یہ مہا جھوٹ مخلوق جو ہے، جس کی خوراک ہی جھوٹ ہے، وہ اس جھوٹ کے اوپر پلتی رہے. تو انہوں نے اپنے جھوٹے فالور کو جھوٹ کی نئی خوراک بھیجی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں. علیمہ باجی کی اس گفتگو کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.